بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیم رب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم رب نواز دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو آج میں اس وقت موجود ہوں عثمان کرکٹ کلب چک نمبر 662/3 اور رانا کرکٹ کلب ٹوبہ ٹیکسنگ۔ تو دوستو آج ہم جانیں گے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ رانا مرتضیٰ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سید کیسر گیلانی۔ جی شاہ صاحب، میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور رانا صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو شاہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ عام بندے کی اور سپورٹس مین بندے کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام بندے کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ اس نے کھا لیا، پی لیا، ریسٹ کر لی یا تھوڑا بہت کام کر لیا، کوئی اتنا اس کا باڈی وائز اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو جو سپورٹس مین ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کا زیادہ جو ہے وہ 40 سے 45 اور بلکہ 60 سال تک بھی وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے، یعنی کہ حج، عمرہ، زکوٰۃ، یہ جو جتنے بھی دینی فرائض ہیں ان کو آسان طریقے سے وہ نبھا سکتا ہے۔ اور یہ فرق ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ اس میں وہ اتنا فٹ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، تو جو سپورٹس مین آدمی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ شاہ جی، مثالیں بہت ساری دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے سابقہ کرکٹر ہیں، مثلاً شاہد خان افریدی صاحب ہیں، اس کے بعد وسیم اکرم ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور بھی بہت زیادہ عبدالرزاق وغیرہ جتنے بھی ہمارے سابقہ کرکٹر ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی جو عمریں ہیں وہ تقریباً 50 سال سے سب اوپر عمریں ہیں، تو وہ آج بھی 50 سال اپنی عمریں ابو کرنے کے بعد ہینڈسم ہیں، اسٹائلش ہیں۔ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ یعنی کہ 50 سال ان کی عمریں ہیں، کم عمریں محسوس ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ وہ یہی وجہ نا کہ وہ سپورٹس مین ہیں اور ابھی تک بھی وہ فٹ ہیں، اور سپورٹس کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے بزی رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنا جو ہے انہوں نے سپورٹس جو ہے وہ ساری زندگی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے، ایکسرسائز کی ہے، تو اس عمر میں جا کر بھی وہ اب جو ہے وہ فٹ ہیں اور ایکٹیو ہیں۔ دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی وہ اپنے آپ کو انہوں نے فٹ رکھا ہوا ہے۔ صحیح بات۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو بھائی جو ہماری نوجوان جنریشن ہے انہیں سپورٹس میں حصہ لینا چاہیے۔ جی بالکل بھائی، نوجوان جنریشن کو سپورٹس میں حصہ لینا چاہیے۔ صحیح بات۔ کیونکہ سپورٹ سے بہت ساری فٹنس ہوتی ہے، بندہ فٹ رہتا ہے۔ عام آدمی کا موازنہ کریں اگر ایک سپورٹس مین سے، تو دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کا کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے، کسی کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ سپورٹس مین میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر بندے کو لگ سکتی ہے۔ بہرحال ایسا اکثر دیکھنے میں آیا کہ سپورٹس مین کافی فٹ ہوتے ہیں۔ صحیح بات، صحیح بات۔ تو میرا جو آخری سوال ہے بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارے دیہاتی نوجوان ہیں وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کے ساتھ بہت زیادہ یعنی کہ اٹیچمنٹ ہوتے ہیں اور وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کو نیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، ہمارے کبڈی کے پلیئر ہیں، ہمارے کرکٹ کے پلیئر ہیں جو سپورٹس ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کو نیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے شہری بھائی ہیں انہیں اللہ پاک کا ان کے اوپر ایسا کرم ہے کہ انہیں گراؤنڈ بھی موجود ہیں، انہیں جو ان کے کوچ بھی ان کے پاس اچھے ہیں، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بھی اچھے ہیں، لیکن وہ منشیات کی لت کا شکار رہتے ہیں۔ سگریٹ، پان اور جو فضولیاتی یعنی کہ مشاغل ہیں ان میں یعنی کہ نا وہ اپنی جو ہوتی ہے جو بننے کی، جو کچھ کرنے کی جو ہوتی ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز میں جو ہمارے شہری بھائی ہیں، ہمارے شہری بھائی سپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئیں تو ہماری سپورٹس جو ہمارے دیہاتی نیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں، جو ہمارے شہری بھائی ہیں اگر وہ سپورٹس میں آئے تو ہماری سپورٹس کتنی آگے جا سکتی ہے، ہمارا ملک کتنا آگے جا سکتا ہے سپورٹس کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ تو شہر ہو یا گاؤں ہو، جو سپورٹس مین ہے وہ ہمیشہ فٹ ہی رہتا ہے۔ صحیح بات۔ تو جو دوسری فضولیات میں پڑ جاتے ہیں، دیگر نشہ کرتے ہیں یا دیگر فضولیات برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، وہ اس حوالے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ گاؤں ہو یا شہر ہو، لیکن زیادہ دیکھنے میں آیا کہ گاؤں سے ہی نیشنل لیول پر لوگ گئے ہیں۔ صحیح بات، صحیح بات۔ کیونکہ گاؤں میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، شہر میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، سوسائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سوسائٹی اچھی ہے تو آپ کا سپورٹس مین بھی اچھا ہے، صحیح بات۔ اگر آپ کی سوسائٹی بری ہے تو ظاہر ہے آپ کا سپورٹس مین بھی برا ہے، اور اس کی جو باڈی وائز بھی وہ اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھ سکتا۔ تو دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ایسے جانثار وفادار اہل یار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسے میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام میں آنے سے پہلے ایک پہلوان تھے. سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشتی کھیلتے تھے نا, وہ کشتی کھیلتے تھے, یعنی کہ کشتی ایک پہلوان تھے, اور ان کا بہت روب تھا. پورا جو عرب والے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے, اور وہ انسان ہے کہ جب اسلام میں آئے تو اسلام کو بہت زیادہ ترقی ہوئی. سپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہمیں ہمارے اپنے الحمدللہ مذہب اسلام سے بھی دیکھنے کو ملتی ہے, تو ہمیں اپنی زندگی میں سپورٹس ایکٹیویٹیز کو لانا چاہیے, کیونکہ سپورٹس کے اندر ہماری جو جسمانی ہے وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. تو شاہ جی کچھ کہنا چاہو گے, یعنی کہ کوئی میسج ہمارے نوجوانوں کو میرے چینل کی طرف سے؟ جی بالکل, آپ کا چینل اللہ پاک آپ کو ترقی دے. آمین. تو میں یہی میرا میسج ہے کہ سب لڑکے جو بچے ہیں دیہات کے ہیں چاہے شہر کے, ان کو سپورٹس میں آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں, اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم رب نواز کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے اور نعرہ لگائیے پاکستان زندہ باد.